نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير۔ سورہ انفال آیت 39۔ اس کا ترجمہ حضور شیخ الاسلام نے عرفان القرآن کے اندر یوں کیا ہے، اور اہل حق تم ان کفر و طاغوت کے سرغنوں کے ساتھ انقلابی جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ دین دشمنی کا کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے اور سب دین یعنی نظام زندگی و بندگی اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ اس عمل کو جو وہ انجام دے رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد میں آپ کو ایک واقعے کی طرف سے چلتا ہوں۔ رات کا پچھلا پہر ہے، مقام ملتزم ہے، اور غلاف کعبہ کو تھام کر ایک صالح انسان عابد و ظاہر شخص گریہ زاری کر رہا ہے اور بارگاہ الہی کے اندر حرف التجا ہے کہ باری تعالیٰ ایسا بچہ عطا کر جو تیرے دین کی معرفت کا حامل ہو، جو دنیا اور آخرت میں تیری بے پناہ عطا و رضا کا حقدار ٹھہرے، اور فیضان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہراور ہو کر دنیا اسلام میں ایسے علمی و فکری اور اخلاقی اور روحانی انقلاب کا داعی ہو جس سے ایک عالم مستفید ہو سکے۔ اس صالح انسان کے خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں اور نام بھی طاہر تجویز فرما جاتے ہیں۔ وہ دعا مانگنے والا کوئی اور نہیں حضرت فرید ملت فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، اور وہ بچہ کہ جس کا نام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے طاہر تجویز کیا، اس کے نام کے ساتھ حضور آپ حضرت فرید ملت رحمت اللہ علیہ نے حضور کی نسبت سے محمد لگایا، اور کیونکہ بعد میں حضور شیخ الاسلام نے سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ عالیہ کے اندر آپ ہی کے شہزادے حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست اقدس پر بیعت فرمائی، تو اس نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ القادری لگا، تو یوں آپ کا نام محمد طاہر القادری ٹھہرا۔ آج ہم آپ کو شیخ الاسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کا محمد طاہر القادری سے شیخ الاسلام تک کا سفر یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، یہ ایک طویل سفر ہے کہ جس کے اندر آپ نے 1000 سے زیادہ تصانیف کی، 7000 گھنٹوں کے قریب آپ نے اپنے لیکچرز ریکارڈ کروائے، 6000 سے زیادہ موضوعات پر آپ کے خطابات موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر گستاخی رسالت کی سزا موت ہے، یہ قانون بنوایا۔ قادیانیوں کے خلاف پاکستان کے اندر مسجد بنانے کا قانون پاس کروایا، رجم کو حد ثابت کروایا۔ حضور شیخ الاسلام نے بارہزاں 1980 میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امر پر منہاج القرآن کی بنیاد رکھی۔ منہاج القرآن کہ جس کا ترجمہ ہی قرآن کا رستہ ہے، اور اسی قرآن سے آپ نے منہاج القرآن کی منزل کا تعین کیا، اور قرآن وہ منزل کیا دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جس نے وہی ذات ہے کہ جس نے اپنے رسولوں کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، اور اس کا رستہ بھی خود قرآن نے بتایا۔ اس منزل کے حصول کا رستہ قرآن یوں بتاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ قرآن یہ کہتا ہے اور ان کے ساتھ ان کفر و اہل حق ان کفر و طاغوت کے سرغنوں کے ساتھ انقلابی جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ دین دشمنی کا کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے اور سب دین یعنی نظام زندگی بندگی اللہ ہی کا ہو جائے۔ آج امت مسلمہ بے پناہ فتنوں کا شکار ہے، اور سب سے بڑے جو فتنے ہیں معاشی فتنہ، سیاسی فتنہ، اور ان سب سے بڑھ کر جو فتنہ ہے وہ تفرقہ پروری کا فتنہ ہے۔ آج ہم لوگوں نے ان فتنوں کے باعث دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے منہاج قرآن کی بنیاد رکھی اور ان فتنوں کے مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ معاشی فتنے کے ازالے کے لیے حضور شیخ الاسلام نے منہاج قرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی قائم فرمائی۔ منہاج قرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کہ جو پوری دنیا کے اندر کام کرتی ہے، برما سے لے کر ایتھوپیا تک منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے۔ جہاں جہاں مسلمانوں کو امداد کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ پاکستان ہو یا خواہ پاکستان سے باہر، انسانیت کے نام پر بلا تفریق مذہب ہر انسان کی مدد کے لیے منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کام کرتی ہے، جس سے نہ صرف مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے بلکہ دین اسلام کا پیغام بھی غیر مسلموں تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر سیاسی فتنے کے مقابلے کے لیے حضور شیخ الاسلام نے پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی۔ پاکستان عوامی تحریک کے بنیاد رکھنے کا ایک سبب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے نظام کو بدلا جائے۔ جو موجودہ نظام ہے پاکستان کے اندر، اس نظام نے پاکستان کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ آج ہر پیدا ہونے والا بچہ 2,17,000 روپوں کا مقروض ہو رہا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ۔ اور تفرقہ پروری کا یہ عالم ہے کہ محرم کے دن ہوتے ہیں، شہدائے کربلا کو منانے کے دن ہوتے ہیں، اور ان دنوں کے اندر جہاں شیعہ حضرات شہدائے کربلا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہیں کچھ مکاتب فکر انہیں واقعہ کربلا کا باعث بننے والے ان افراد کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مناقب بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ربیع الاول آتا ہے تو اہل سنت والجماعت بہت کم اس میں حصہ لیتے ہیں، اور جب ربیع الاول آتا ہے تو اہل سنت والجماعت میلاد النبی کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے اس تفرقہ پروری کو ختم کرنے کے لیے آپ محرم منہاج القرآن کے تحت جس طرح محرم کے اندر شیعہ حضرات
شہدائے کربلا کو یاد کرتے ہیں، منہاج قرآن کی پلیٹ فارم پر محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینار پاکستان پر منہاج قرآن کے تحت منعقد کی جاتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے تفرقہ پروری کے خاتمے کے لیے تمام مکاتب فکر کو دعوت دی اور یہ فلسفہ دیا کہ گستاخی کو ختم کر کے کسی مقدس ہستی کی بارگاہ میں گستاخی نہ کی جائے، اور اس بنیاد پر سب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں۔ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا خدا ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہم ایک امت مسلمہ ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک امت بنایا ہے۔ اس فلسفے پر اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے تحت کہ ساری نسبتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہیں، تو حضور کی ذات اقدس کے ساتھ جڑ کر ہم سب متحد ہو جائیں، اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی مقدس ہستیوں اور اپنی ایک دوسرے کی مقدس بزرگ ہستیوں کے خلاف زہر اگلے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں اور اتحاد امت کا ایک مظاہرہ کریں۔ حضور شیخ الاسلام نے اس بنیاد پر بھی بے پناہ کام کیا، اور اسی فلسفے کی بنیاد پر اور عصری اور دینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ نے منہاج القرآن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آئیں اور حضور شیخ الاسلام کی دست و بازو بن جائیں، منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو قرآن کا ہے، جہاں پر آپ کو ہر شے قرآن سے ہدایت ملے گی، ہر شے کی ہدایت قرآن پاک سے ملے گی۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ ایک ایسے عظیم ہستی کے ساتھ جڑ جائیں گے کہ جو اس وقت علمی سطح پر، عملی سطح پر اپنے پائے کا کوئی شخص ان کے ثانی نہیں ہے۔ آپ کسی حوالے سے دیکھ لیں، 150 علوم سے زیادہ، ہمیں تو 50 علوم کا تو نام نہیں آتا، اور حضور شیخ الاسلام کو 150 علوم سے زیادہ علوم پر کمال حاصل ہے، مہارت حاصل ہے۔ آئیے ایک ایسے شخص کے ساتھ جڑ جائیں جو صحیح معنوں میں مسلمانوں کا درد رکھتا ہے، امت مسلمہ کا درد رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان سے محبت ہے، جو پاکستان سے پیار کرنے والا ہے، جس نے پاکستان کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے، جو جانتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بڑے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، بڑے بڑے قائد آئے، بڑے بڑے لیڈرز آئے پاکستان کے اندر، لیکن یہ نظام ان لیڈرز کو کھا گیا، ان لیڈرز کی صلاحیتوں کو کھا گیا، ان لیڈرز کو پاکستان کے لیے کچھ کرنے نہ دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نظام درست نہیں ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو صرف حضور شیخ الاسلام کرتے ہیں، یہ وہ بات ہے جو فقط حضور شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے اس نظام کے تحت کوئی آ جائے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آئیے حضور شیخ الاسلام کا دست و بازو بنے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے اکٹھے ہو جائیں، امت مسلمہ کی بھلائی کی خاطر حضور شیخ الاسلام کا دست و بازو بن جائے، عالم اسلام کے لیے حضور شیخ الاسلام کا دست و بازو بن جائے، عالم اسلام کا بھلا ہو جائے گا۔ عالم اسلام میں حضور شیخ الاسلام وہ داعی ہیں اسلام کے کہ جنہوں نے یورپ کے اندر اسلام، ان کی وجہ سے اسلام اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے اندر شاید ہی کوئی مقام ہو، کوئی جگہ ہو جہاں اسلام کے نام لیوا ہوں اور ان کے ساتھ وہ منہاج القرآن سے وابستہ، یا منہاج القرآن کا نام نہ جانتے ہوں، حضور شیخ الاسلام کا نام نہ جانتے ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور شیخ الاسلام کو عالم اسلام کی اتنی بڑی شخصیت بنا دیا ہے کہ جہاں تک ہمارے آج کل کے علماء کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور شیخ الاسلام کا صحیح معنوں میں دست و بازو بنیں اور اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔